بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، امت کی شفاعت کا سامان نرالا ہے۔ تعظیم شب اسرا دیکھی تو فرشتے بولے، کیا آج خدا کے گھر مہمان نرالا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں بنت آدم اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کمر پر آٹے کی بھاری گٹھڑی رکھے رو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اماں روتی کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں فلاں یہودی کی غلام ہوں، اس نے مجھے چکی پر دانے پسوانے کے لیے بھیجا تھا، حالانکہ میں بیمار ہوں اور اب دیر ہو جانے کی وجہ سے میں ڈر رہی ہوں کہ وہ مجھے بہت مارے گا۔ ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل وائس آف بنت آدم پر نئے ہیں تو مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین، جب موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی دکھائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ مرکز تجلیات میں بیٹھ کر اپنی ظاہری آنکھوں سے ذات الہی کو دیکھتے رہے اور پوری طرح ہوش میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی جلالی تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجلی جمالی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا تو خدا جلال میں تھا، اور جب مصطفیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھا تو خدا جمال میں تھا۔ اس میں دوسری حکمت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب واپس لوٹے تو چہرہ مبارک پر برقع پہن لیا تھا، لیکن معراج کی رات جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو رخ انور بے حجاب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے گھر لوٹے تو جو انسان انہیں دیکھتا بے ہوش ہو جاتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے گھر آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ بے ہوش ہو گئی، لیکن قربان جائیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار ذات خداوند سے مشرف ہو کر واپس تشریف لائے تو مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین جھوم اٹھی۔ اہل ایمان خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے، ہر طرف رونق ہی رونق، ہر سمت برکت ہی برکت اور ہر سور رحمت ہی رحمت نظر آنے لگی، حتیٰ کہ جس نے بھی امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اگر وہ غمگین تھا تو اس کا غم دور ہو گیا، اور اگر وہ مقروض تھا تو اسے قرضہ سے رہائی مل گئی، اللہ نے اس کا قرضہ ادا کر دیا، اور اگر وہ مغلوب تھا تو اس کی حاطف غیبی سے مدد کی گئی، اور اگر وہ قیدی تھا تو اسے رہائی مل گئی، اگر وہ غلام تھا تو اسے آزادی حاصل ہو گئی، اور اگر وہ دیکھنے والا غائب تھا تو گھر آ گیا، اور اگر وہ تنگ دست تھا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا، اور اسی طرح اگر وہ بیمار تھا تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب گھر سے باہر تشریف لائے تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ پشت پر آٹے کی بوری یعنی کمر پر آٹے کی بھاری گٹھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اماں کیوں روتی ہو؟ اس نے جواب دیا میں فلاں یہودی کی غلام ہوں، اس نے مجھے چکی پر دانے پسوانے کے لیے بھیجا تھا، حالانکہ میں بیمار ہوں، دیر ہو جانے کی وجہ سے اب میں ڈر رہی ہوں کہ وہ مجھے بہت مارے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اماں چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیری سفارش کر دوں گا، وہ تجھے نہیں مارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، اس کی گٹھڑی اٹھا لی اور تیز تیز چلنے لگے تو وہ بوڑھی عورت غلام کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت تیز چلتے ہیں اور مجھ میں تیز چلنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت جوش میں آئی، فرمایا اے اماں تو میری چادر کا کونا پکڑ لے تاکہ تو بھی تیز چلنے لگے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے پاس اس بوڑھی عورت غلام کو لے کر پہنچے تو وہ دیکھ کر بہت حیران ہوا
اور پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں اس یہودی غلام عورت کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر عجب نگاہ سے متعیر ہو کر دیکھا، حیران ہو کر دیکھا اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ سچ بتا کیا تجھے رات کو معراج ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، مگر تو نے کیسے جان لیا؟ میں نے تو ابھی تک اپنے یار ابو بکر کو بھی نہیں بتایا، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور نعتیں پڑھنا شروع کر دی، اور اس نعت کی عبارت کچھ یوں تھی کہ ہم نے اپنی پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ رات کو اسے معراج ہوا کرے گی، صبح کو وہ غلاموں کی گٹھڑیاں اٹھایا کرے گا۔ یہودی نے اس پورے قصے کو ایسے پیارے انداز میں بیان کیا کہ اس کی ساری قوم ہی ایمان لے آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔